کلاس 4 اسلامیات آج ہم پڑھیں گے سبق حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ خلیفہ کا مطلب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قائم مقام، اور راشد کا مطلب ہے ہدایت پانے والا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 4 خلیفہ راشدین ہیں: حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام خطاب ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش کے ایک خاندان بنو عدی سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی بشارت دی تھی۔ بشارت کا مطلب ہے خوشخبری دینا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 خوش نصیب لوگوں میں سے ایک ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی ہی میں جنت کی خوشخبری دی تھی۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ایک دن آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ قتل کرنے کے ارادے سے گھر سے نکلے۔ راستے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ملاقات ایک رشتہ دار نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے فرمایا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے کی حالت میں بہن کے گھر پہنچے اور ان سے کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے کہ تم دونوں اسلام قبول کر چکے ہو۔ یہ کہہ کے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا۔ جب بہن خاوند کو بچانے کے لیے آگے بڑھی تو وہ بھی زخمی ہو گئیں۔ تب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے کہا، اگر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہماری جان بھی لے لیں گے تب بھی ہم اسلام کو چھوڑنے والے نہیں ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہن کی استقامت دیکھ کر نرم پڑ گئے، استقامت ثابت قدمی، اور کہنے لگے، مجھے بھی وہ چیز دکھاؤ جو تم پڑھ رہے تھے۔ بہن نے جواب دیا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے غسل کریں، تبھی ممکن ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کتاب کو پڑھ سکیں۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن مجید کی چند آیات پڑھیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے بے ساختہ نکلا کہ یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا، بے ساختہ بغیر ارادے کے۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے سیدھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے اور اسلام قبول کر لیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبول اسلام کی وجہ سے مسلمانوں کو بہت قوت حاصل ہوئی۔ قوت حاصل ہوئی یعنی طاقت حاصل ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے سے پہلے مسلمان چھپ کر نماز پڑھتے تھے۔ اب مسلمان آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں یعنی سربراہی میں خانہ کعبہ میں نماز پڑھنے کے لیے پہنچے۔ پورا مکہ مکرمہ تکبیر کے نعروں سے گونج اٹھا۔ تکبیر کے نعرے یعنی اللہ اکبر کے نعرے۔ اس دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فاروق کا لقب عطا کیا۔ فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ حق کا مطلب ہے سچ اور باطل کا مطلب ہے جھوٹ۔ فاروق کا مطلب ہے سچ اور جھوٹ میں فرق کرنے والا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ منتخب ہوئے۔ تاریخ میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار بہترین حکمرانوں میں ہوتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خدمت خلق کی اعلیٰ روایات قائم کیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی رعایا کی خبر گیری کے لیے راتوں کو گلیوں میں چکر لگاتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے برائی کا خاتمہ کرنے اور امن کے قیام کے لیے پولیس کا شعبہ قائم کیا اور بروقت انصاف فراہم کرنے کے لیے عدالتیں قائم کیں اور قاضی مقرر کیے۔ قاضی شرعی فیصلہ سنانے والا جج۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے معاشرے کے کمزوروں اور بچوں کی کفالت کے لیے وظیفے مقرر کیے۔
وظیفے یعنی وہ رقم جو بچوں کو تعلیم کے اخراجات کے لیے دی جاتی ہے یا کمزوروں کو اخراجات کے لیے دی جاتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مشہور ہے: اگر دریائے فرات کے کنارے ایک بکری بھی بھوک سے مر جائے تو قیامت کے دن مجھ سے پوچھا جائے گا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ غیر معمولی صفات کے مالک تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں فرمایا: جس راستے سے عمر گزرتا ہے شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں امن و امان قائم تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10.5 سال تک مسلمانوں کے خلیفہ رہے۔ سبق ہم نے پڑھا، اب اس کی مشق کرتے ہیں۔ درست بیان پر ٹک کا نشان لگائیں۔ الف، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کا نام تھا: الف حارث، ب خطاب، جیم زید یا دال عفان۔ درست جواب ہے ب خطاب۔ ب، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق قریش کے ایک خاندان سے تھا: الف بنو امیہ، ب بنو عدی، جیم بنو مخزوم یا دال بنو ہاشم۔ درست جواب ہے ب بنو عدی۔ جیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی راستے میں ملاقات ہوئی: الف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، جیم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یا دال حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ درست جواب ہے ب حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ دال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے: الف 21 ہجری کو، ب 22 ہجری کو، جیم 23 ہجری کو یا دال 24 ہجری کو۔ درست جواب ہے دال 24 ہجری کو۔ ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن کا نام تھا: الف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، ب حضرت آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جیم حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا دال حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ درست جواب ہے الف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ خالی جگہ پر کریں۔ الف، اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت ڈیش اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام اور مسلمانوں کے سخت دشمن تھے۔ ب، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی ڈیش بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے تھے۔ جیم، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے ڈیش خلیفہ راشد ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ راشد ہیں۔ دال، نماز کے دوران ایک غیر مسلم غلام ڈیش نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ نماز کے دوران ایک غیر مسلم غلام ابو لولو فیروز نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر حملہ کر دیا۔ ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ڈیش لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کی۔ مختصر جواب لکھیں۔ سوال نمبر 1، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا کہا؟ جواب ہے، حضرت نعیم بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، پہلے اپنے گھر کی خبر لو۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور بہنوئی سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ سوال نمبر 2، فاروق کا کیا مطلب ہے؟ جواب ہے، فاروق کا مطلب ہے حق اور باطل میں فرق کرنے والا۔ سوال نمبر 3، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی مدت کیا ہے؟ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت کی مدت 10.5 سال ہے۔ سوال نمبر 4، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوئی سی 2 خدمات لکھیں۔ جواب ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور حکومت میں عدل و انصاف اور خدمت خلق کی اعلیٰ روایات قائم کیں۔
नंबर 2, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हों ने इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतें कायम की और काजी मुकर्रर किए। सवाल नंबर 5, सीरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से हमें क्या सबक मिलता है? जवाब है, सीरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों से हमें ये सबक मिलता है कि हमारे हुक्मरान अदलो इंसाफ को कायम करें, रियाया की खबरगिरी करें और मुआशरे के कमज़ोर अफराद की मदद करें। आज के दौर में अगर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हों के तरीके के मुताबिक हुकूमत की जाए तो वही बरक़ात हासिल होंगी जो उनके दौर में हुई। तफसीली जवाब लिखें। सवाल नंबर 1, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का इस्लाम कबूल करने का वाक़या लिखें। जवाब है, इस्लाम कबूल करने से पहले आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस्लाम और मुसलमानों के सख्त दुश्मन थे। एक दिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो नाउज़ुबिल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कत्ल करने के इरादे से घर से निकले। रास्ते में आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मुलाकात एक रिश्तेदार नईम बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से हुई। उन्होंने फरमाया, पहले अपने घर की खबर लो। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और बहनोई सईद बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हो भी मुसलमान हो चुके हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो गुस्से की हालत में बहन के घर पहुंचे और कहा कि मुझे पता चला है तुम दोनों इस्लाम कबूल कर चुके हो। ये कह के आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने बहनोई को मारना शुरू कर दिया। जब बहन खावंद को बचाने के लिए आगे बढ़ी तो वो जख्मी हो गईं। तब आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बहन ने कहा, अगर आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो हमारी जान भी ले लेंगे तब भी हम इस्लाम को छोड़ने वाले नहीं हैं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बहन की इस्तकामत देखकर नरम पड़ गए और कहने लगी, मुझे भी वो चीज़ दिखाओ जो तुम पढ़ रहे थे। बहन ने जवाब दिया कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो पहले गुस्ल करें, तभी मुमकिन है कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इस किताब को पढ़ सकें। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने कुरान मजीद की चंद आयत पढ़ी तो आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की ज़बान से बेसाख्ता निकला कि ये किसी इंसान का कलाम नहीं हो सकता। इसके बाद आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो वहाँ से सीधे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुए और इस्लाम कबूल कर लिया। सवाल नंबर 2, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के तर्ज हुक्मरानी के बारे में आप क्या जानते हैं? जवाब है, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो मुसलमानों के दूसरे खलीफा राशिद हैं। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का शुमार बेहतरीन हुक्मरानों में होता है। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने अपने दौरे हुकूमत में अदलो इंसाफ और खिदमत खल्क की आला रवायात कायम की। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी रियाया की खबरगिरी के लिए रातों को गलियों में चक्कर लगाते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने बुराई का खात्मा करने और अमन के क़याम के लिए पुलिस का शोबा कायम किया और इंसाफ फराहम करने के लिए अदालतें कायम की और काजी मुकर्रर किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने मुआशरे के कमज़ोरों और बच्चों की कफ़ालत के लिए वजीफ़े मुकर्रर किए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक कौल मशहूर है, अगर दरियाए फर्रात के किनारे एक बकरी भी भूख से मर जाए तो क़यामत के दिन मुझसे पूछा जाएगा।